ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک آدمی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اس کے پاس 5 بکریاں تھیں۔ وہ اپنی بکریوں کا بہت دھیان رکھتا تھا، انہیں جنگل میں چرانے کے لیے لے جاتا۔ ایک دن وہ آدمی جس کا نام دینو تھا جنگل میں اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا کہ کسی کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں آئی۔ اس نے آواز سنتے ہوئے اس کی سمت میں چلنا شروع کیا۔ آگے جا کر اس نے دیکھا کہ ایک خوفناک چیتا رو رہا ہے، اس کی گردن سے خون بہہ رہا ہے۔ تب دینو نے ہمت کر کے اسے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ چیتے نے اسے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں اس وقت تکلیف میں ہوں، میری مدد کو آؤ، مجھے ایک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ تب دینو نے اس کی گردن کو اپنی چادر سے صاف کیا اور اپنی جھونپڑی کی طرف بھاگا۔ کچھ جڑی بوٹیاں لا کر اس کی گردن پر پٹی باندھ دی اور خود اپنی بکریوں کو لے کر چلا گیا۔ کچھ دن گزر گئے، چیتے نے دینو کے احسان کو بھلا دیا اور اس کی بکریوں کو کھانے کا منصوبہ بنایا۔ کیونکہ اسے بہت بھوک لگی تھی اور ہر روز نیا شکار تلاش کرنا اس کے لیے ایک مصیبت تھا۔ ایک دن جب دینو بکریاں چرا رہا تھا تو چیتا جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ بکریوں کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، اس لیے دینو نے اپنی بکریوں کو جھونپڑی کی طرف لیے جانے کے لیے تیار کیا۔ دینو آگے چل رہا تھا اور بکریاں پیچھے۔ ایک چھوٹا میمنا کچھ زیادہ ہی پیچھے رہ گیا اور چیتے کا شکار بن گیا۔ دوسرے دن بھی چیتے نے ایسا ہی کیا۔ تب دینو نے سوچا کہ کون سی بلا ہے جو میری بکریوں کو کھا جاتی ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ چھپ کر دیکھے گا۔ پھر جب وہ اپنی بچی ہوئی 3 بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل لے گیا تو اس نے انہیں ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور خود جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں چیتا آیا اور بکریوں کو کیلے دے کر خوش ہوا اور کہا، واہ، آج تو 3 دعوت میں آئے ہیں، آج خوب مزہ آئے گا۔ دینو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو وہی ہے جس کے ساتھ میں نے نیکی کی تھی۔ تب دینو باہر نکلا اور چیتے سے کہا، اے احسان فراموش چیتے، میری ہی روزی کو ختم کرنے جا رہا تھا۔ چیتے نے کہا، اگر اس روز تم میری مدد نہ کرتے تو میں تمہیں کھا جاتا، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، اب میں تمہیں بھی اپنی خوراک بناؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ دینو کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک بڑی اور خطرناک ناگ نے اسے ڈس لیا اور وہ وہیں مر گیا۔ احسان فراموشی کی سزا اسے قدرت کی طرف سے ملی تھی۔